ویلکم بیک ناظرین. اور مجھے پتا ہے کسی سے صبر نہیں ہو رہا ہوگا, اتنی ساری باتیں پوچھنے والی رہ گئی تھی اور پھر کالر کی بمبارڈمنٹ شروع ہو گئی, تو اب ہم اپنے ایکسپرٹ اپنے ابا سے بات کرتے ہیں. اکرام صاحب نے بات کی کہ انسان اگر اپنی خود غرضی کو ختم کر لے, اصل میں ایک چیز سمجھا دوں میں, جیسے انگریزی میں سیلف لیس اور سیلفشنس کہتے ہیں, یہ دو اپوزٹ ورڈز ہیں. سیلفشنس میں اور سیلفنیسنس میں سیلف پھر بھی انوالو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو خود غرضی میں اگر ہم غرض نکال دیں اور صرف خود رہے تو وہ پھر خودی بنتی ہے, اور وہ خودی وہ اقبال والی خودی ہے. ذرا سمجھنا ہے کانسیپٹ کو, مشکل ہے, مگر لیٹس میں سمجھاؤں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم انسانیت کے درجے سے نیچے گر کر آدمی کے درجے پہ آ جاتے ہیں. یہ نیچے جو گرنے کے بعد جو آدمی کا درجہ ہوتا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے کالر بہت دیر سے بالکل ویٹ کر رہے ہیں. ندیم صاحب گجرانوالہ سے, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ, کیسا ہے گجرانوالہ؟ گجرانوالہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, آپ سنائیں باجی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. آپ کی دعائیں, ٹھنڈ پڑ رہی ہے مزے کی؟ جی میں بھی ٹھنڈ سے دعائیں کرتا ہوں. تو اچھا یہ تھا کہ میں پروگرام مس ہو گیا, اس چیز سے مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میرا ٹی وی خراب ہو گیا تھا. ارے کوئی نہیں, آپ ہمارے ڈاکٹر موئز لاؤنج کے فیس بک کے پیج پہ چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو سارے پروگرامز مل جائیں گے, پتہ ہے آپ کو؟ جی 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 بالکل, تھینک یو. اچھا ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی کریں کریں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا؟ وعلیکم السلام. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی ایک میریکل ہی ہوا ہے کہ جب میں نے پروگرام دیکھا تھا آپ کا, وہ ہیومینٹی کے اوپر ہی تھا, تو آج میں نے دیکھا تو ہیومینٹی ہے بالکل, تو یہ میں بڑا ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا کیسے ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہ کہہ رہا تھا, آپ کے بہت بڑا فین ہوں میں بالکل. اچھا آپ نے ایک بار ذکر کیا تھا کہ گجرانوالہ سے میں کلفی اور ٹکے بڑے مشہور ہیں, راہ والی کلفی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ پلیز گجرانوالہ آئیے, میں آپ کے لیے بالکل بڑی مہربانی جی, بڑی مہربانی. مہمان نوازی کرنا چاہ رہا تھا. ہم موسٹ پروبلی جنوری کے دوسرے ہفتے میں لاہور آئیں گے, تو کوشش کریں گے کہ تھوڑی دیر کے لیے 4-5 گھنٹے کے لیے گجرانوالہ آ جائے. بڑا مجھے بھی بڑا دل ہے گجرانوالہ دیکھنے کا. مجھے تو ٹکے کھانے, مجھے تو اس کا دل ہے, اس گلے سے ساتھ بھی مجھے کلفیاں کھانے کا بڑا اس وقت شوق ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے. چلے تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا, اور آپ نے اتنے دل سے ہمیں انوائٹ کیا, اس کے لیے ہم ضرور آئیں گے. اور اس کھانسی کے ساتھ بھی مجھے کلفیاں یاد آ رہی, بٹ آپ مجھے بات چھوڑیں ساری باتوں. تو اب اصل میں سوال یہ کہ خود غرضی میں اگر غرض نکل جائے اور خود رہ جائے تو وہ خود ہی بنتی ہے. اچھا وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں, جیسے انسان ایک ہم پیدا تو ہوئے, اب انسان کے درجے سے آدمی کے درجے گرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہوتی, کیا کیا فیکٹرز ہوتی ہیں؟ اصل میں سمجھے اس طرح کے جیسے بیماریاں لگتی ہیں انسان کو, اور وہ پھر آدمی بن جاتا ہے. اب یہ بیماریاں شروع ہوتی ہیں بچپن سے, اور ان کو ریکگنائز نہیں کر پاتے ہم. فار ایگزامپل ماں باپ کمپیئر کرتے ہیں بچے کو. جب بچہ دیکھتا ہے کہ مجھے میری ماں میرے کزن کے ساتھ کمپیئر کر رہی ہے یا کسی اور کے ساتھ کمپیئر کر رہی ہے, یہاں بچہ کمپیئر کرنا سیکھتا ہے زندگی میں, رائٹ. ایک چیز یاد رکھیں, جب آپ کمپیئر کریں گے زندگی میں تو آپ زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ سکتے, کیونکہ دنیا میں کوئی نہ کوئی آپ سے زیادہ اچھا ہوگا یا آپ سے برا ہوگا. سر کلاس میں ایک بات بولوں, سر شیطان نے بھی کمپیئر کیا تھا. ہاں میں نے تمہیں بتایا تھا نا, اس وقت شیطان نے بھی کمپیئر کیا تھا. تو یہ شیطانی خصلت ہے کمپیئر کرنا. اسی طرح ججمنٹل ہونا, کسی بھی انسان کو جج کرنا ہے, کسی بھی انسان کے لیے کوئی بھی ججمنٹ پاس رائے بنا لینا, بغیر سوچے سمجھے رائے دے دی اپنی. اگر رائے مخلصانہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, مگر اگر رائے میں تنقید اس لیے ہو کہ آپ کو وہ چیز پسند نہیں ہے, تو اگین یہ رائے ججمنٹ جو ہے یہ بھی شیطانی عمل ہے. وہی والی بات ہے جو مولا علی کا ایک وہ تو تھوک والا قصہ کہ وہ منہ پہ سپٹ آؤٹ. مولا علی کا ایک قصہ ہے نا کہ وہ ایک جنگ کے اندر دشمن کو گرایا, سینے پہ سوار ہو کے مارنا ہی چاہتے تھے کہ اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا. تو علی اوپر سے اٹھ گئے, وہ بڑا حیران کہ ابھی تو تم مجھے قتل کر رہے تھے اور تم اب نے ارادہ کیوں چینج کر دیا. اس نے کہا پہلے میں تمہیں قتل کر رہا تھا اللہ کے لیے, مگر جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو اگر اب میں تمہیں قتل کروں گا تو شاید اس میں میری ذات شامل ہو, یعنی غصہ شامل ہو. ٹھیک ہے, تو ذات جہاں شامل ہو گئی تو پھر انسان کا عمل ذات کے لیے ہو گیا. تو اسی طرح اگر ہم ججمنٹ پاس کرتے ہیں اپنی ذات کی کوئی انوالومنٹ ہو اس میں, تو وہ ججمنٹ جو ہے وہ پھر ہماری شیطانی ججمنٹ ہوگی. کیونکہ شیطان کو جو فخر تھا وہ اپنی ذات پر تھا, اور اس نے اپنی ذات کو کمپیئر کیا, اس نے اپنی ذات کو کمپیئر کیا, اس نے اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے بارے میں ایک ججمنٹ پاس کی. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو اب انسانیت کے درجے سے گرتا ہے وہ شخص جس کو اپنی ذات پر فخر ہو, نمبر 1, قبیلے پہ فخر ہو, اپنی نسل پر فخر ہو, اپنے رنگ و نسب پر فخر ہو. جہاں انسان کو ان چیزوں پر فخر ہو
وہاں وہ انسان کے درجے سے نیچے آ جاتا ہے. یعنی کہ انسان کو جہاں اپنے پہ فخر ہو اپنے رب کی جگہ, تو وہاں وہ انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے. اور آپ دیکھیں چاہے آپ کا فرقہ ہو, چاہے آپ کے قبیلے ہوں, چاہے آپ کی نسلیں ہوں, چاہے آپ کی کوئی بھی چیز ہو, اگر اس پہ اگر آپ کو بہت زیادہ مغروری والا فخر ہے, ایک فخر تو انسان کو ہوتا ہے, ایک تو فخر یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں اپنے ملک پہ فخر ہے, ایک کھلے دل سے, لیکن اب مغروری والا آتا ہے تو اس میں پھر آپ اپنی ذات کو اوپر رکھ لیتے ہیں اپنی خدا. اصل میں ہوتا یہ کہ جب انسان کا فخر یا تکبر آتا ہے تو وہ خدا کے برابر اپنے آپ کو کھڑا کر دیتا ہے. ٹھیک. تکبر جب آتا ہے تو انسان اپنے آپ کو رب کے برابر سمجھنے لگتا ہے. اس وقت اس کو ہوش نہیں ہوتا, مگر بیسیکلی وہ فیصلے کرتا ہے کہ جو اسے نہیں کرنے چاہیے. وہ انسان کی تقدیروں کے فیصلے کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے, جب انسان کی تقدیروں کے فیصلے کرنے لگتا ہے, فار ایگزامپل فرعون کہا کرتا تھا نا کہ میں تمہارا رب ہوں, یہ زمین جس میں تم اناج اگا کے کھاتے ہو کس کی ہے؟ میری ہے. یہ جو تم پانی پیتے ہو, جن دریاؤں سے پانی آتا ہے, یہ دریا میرا ہے. یہ فرعون کہتا تھا رائٹ. اب نہ دریا اس کا ہے نہ زمین اس کی. زمین پہ کاشت ہو سکتی ہے, دریا کا پانی پیا جا سکتا ہے, مگر انسان اگر ہوگا تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ جتنی چیزیں میری اطراف میں ہیں میری کوئی بھی نہیں میری, بلکہ آپ کی اپنی ذات, آپ کی اپنی زندگی اپنی نہیں ہے, وہ ایک امانت ہے. وہ اپنے آپ کے رب کی امانت ہے, آپ کی اپنی تو نہیں ہے. تو ہر چیز میں حق نہ جما کے بیٹھ جایا کریں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو, وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. جی کہیے, اتنی کیوں دھیمی آواز میں بات کر رہی ہیں, کیا ہوا؟ بس موسم کی خرابی کی وجہ سے. تو ہم دونوں بہنیں اس میں بھی بیمار ہوں, آپ بھی ہیں. چلے بتائیں. جی مجھے آپ کے فادر بہت پسند ہیں, میں ان سے بہت ہی انسپائر ہوں. کیا بات ہے. اور دوسرا یہ کہ میں پرسنلی ان سے ملنا چاہتی ہوں. آپ کون سے شہر سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے. چلے لاہور, ہم جنوری کے 2nd ویک میں آ رہے ہیں. آپ کا نمبر میں کنٹرول روم سے لے لوں گی اور آپ کو ہم ان سے پرسنلی ملا دیں گے. بس خوش انشاءاللہ. چلے انشاءاللہ. یقین کریں کہ میں نے نوافل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ میں ڈاکٹر موئی صاحب سے فیس ٹو فیس ملوں. آپ مل لیں گے, اور بلکہ ان کے ساتھ ایک چھوٹا بڑا پیکج بھی آئے گا, وہ بھی مجھ سے ہی مل لیں گے. آپ تو فکر نہ کریں, آپ چھوٹا سا گفٹ اور بھی مل جائے گا آپ کو, تو آپ فکر نہ کریں. آپ سے ہم انشاءاللہ لاہور میں ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, سمیہ. جی سمیہ. مجھے ڈاکٹر موئی سے یہ پوچھنا تھا کہ میری شادی کو 3.5 سال ہو گئے. میرا ایک بیٹا ہے, تقریباً 16 سال کا ہے میرا بیٹا. اچھا, میرے ہسبینڈ میں کچھ پرابلمس یہ ہیں کہ اگر مطلب روتے ہیں, بات بے بات رونا. پہلے بہت زیادہ تھا کہ کوئی سی بھی بات ہوتی تھی تو بہت روتے تھے, مارنا اپنے آپ کو. تو یہ مطلب یہ کیا جینیٹک پرابلمس ہوتی ہیں یا یہ کوئی نفسیاتی الجھنیں ہوتی ہیں, کیا مطلب؟ اچھا مجھے یہ بتائیے, آپ کے ہسبینڈ کی فیملی میں ان کے والدین میں سے کسی کو اس قسم کی کوئی ڈپریشن کی بیماری ہے یا ذہنی بیماری کوئی ہے؟ سر ان کے والد کی تو ڈیتھ ہو گئی. ان میں اصل میں نے کچھ نوٹس یہ کیا تھا کہ ہسبینڈ وائف میں تھوڑی سی مطلب انبن رہتی تھی. ٹھیک ہے, چلے آپ ایک کام کریں, آپ کا کیس جو تھوڑا سا نا وہ میں کہوں گی تھوڑا سا بڑا سیریس ہے اور ایک انسان کی زندگی کے اوپر ہے نا. ٹھیک ہے, آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ ایک ڈاکٹر موئز کو ای میل کر دیں 123boss@gmail.com پہ. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں عروج کو کھانسی 123boss@gmail.com. اس پہ آپ ڈاکٹر موئز کو ایک ای میل کر دیں. اس کے بعد آپ کو ڈاکٹر موئز فردر پروسیجر ان کی سائیکولوجیکل انالیسس کرانی پڑے گی, یا ان کو جو بھی فردر پروسیجر پہ جانا ہے وہ بتا دیں گے. آپ ای میل کر سکتی ہے. کال ڈراپ ہو گئی ہے نا. اچھا, اور تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگر آپ نہ بھی ای میل کر سکے تو ہمارا ڈاکٹر موئز لاؤنج کا فیس بک پیج ہے, اس پہ آپ جائیں, اس کو جوائن کریں, وہاں پہ بھی پوچھ سکتی ہیں. اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہیل ٹی وی کال کریں, ہمارے 0345 نمبر 0345822111 پہ کال کریں, وہاں سے آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی. بٹ میک شیور کہ اپنے ہسبینڈ کو لے کر آئیں. جی کچھ لوگوں نے شکایت یہ کی ہے, اور صحیح ہے, وجہ ہے کہ جی پاکستان کی 90% آبادی جو ہے نہ وہ انٹرنیٹ ہے ان کے پاس نہ کمپیوٹر ہے, تو وہ کیا کرے. تو نمبر جو ہے وہ بڑا دھیرے دھیرے بولنا چاہیے. 0345822111. اس پہ کال کریں, اس پہ بات کر لیں تو ہم آپ کی معاونت کر سکتے ہیں. آپ کے شہر میں ہم کسی کو ریفر کر سکتے ہیں, کسی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو ماہر نفسیات کے پاس جانا ہے تو کہیں گے وہاں چلے جائیں. اگر ہم کہیں گے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا آپ چلے جائیے, نو پرابلم. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے فضل الرحمان صاحب. السلام علیکم. ہیلو
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र उसका। जी, आपके बेटे ने आपको कॉल मिला के दिए ना अभी? जी जी जी, कहिए। जी, कल का टॉपिक आपका था वो ख्वाब के बारे में, लेकिन हम मिलाते रहे, कॉल मिली नहीं। अच्छा। आज मिली है तो मैंने सोचा चले आपसे डिस्कस जरा करूं डॉक्टर साहब से। जी जी, कहिए। वो मैंने ख्वाब देखा था 4-5 दिन पहले। जी जी। तो वो उसका क्या ख्वाब ऐसा था कि मैं कहीं से कुछ चीज परचेज कर रहा हूँ, तो उन्होंने जो मुझे वापस वो पैसे दिए वो सारे 4 आने हैं वो, तो मेरे दोनों हाथों में वो भर गए वो। मैं उनसे कह रहा हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आप वो दे दें ये तो, और इसी उसमें मेरी फिर आँख खुल गई। तो अच्छा, आप काम क्या करते हैं भैया? मैं आजकल तो मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं रिटायर बैठा हूँ घर पे। ठीक है। अच्छा, आपको ये एहसास रहता है कि आप रिटायर्ड है और आप किसी काम नहीं कर पा रहे, ये एहसास है आपको? नहीं, दरअसल मेरी नज़र जो है, आज भी मैं गया था, मेरी नज़र बिल्कुल ही वीक हो गई, ख़त्म हो गई, तो उस सिलसिले में मैं घर में ही हूँ। ठीक है, इसीलिए ख्वाब जो है ना वो आपकी नुमाइंदगी करता है बेबसी की, आपकी, कि आप कुछ कर नहीं पा रहे। जी। तो आपने कह दिया आपने कि आपकी नज़र कमज़ोर है, तो ये इसमें नथिंग टू वरी अबाउट। जी। अच्छा फजल रहमान साहब, मैं काम करूंगी, आपका नंबर हम ले लेंगे यहाँ से, हमारे ऑफिस से कोई आपको कॉल करेगा, मैं पर्सनली कॉल नहीं करूँ, कोई आपको आपके हमारे ऑफिस से कॉल करेगा और आपको कॉल करके कुछ अगर मामलत आपकी कर सके, कहीं पर कोई हेल्प कर सके तो जरूर करेगा। इस वक्त आप जो इस वक्त बात कर रहे हैं उसके लिए आपको डिटेल आंसर की बहुत ज़रूरत है और हम आपको ज़रूर देंगे। अब हम जाते हैं छोटे से ब्रेक पे, क्योंकि अब मुझे लगता है मेरे गले को थोड़े ब्रेक की ज़रूरत आ गई, तो अब कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डॉक्टर मोइज़ लाउंज, मेरे गले के लिए कहीं मत जाइएगा।